یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ان مولویوں کو جب کہا جاتا ہے کہ دین کے اوپر اجرت لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث سے یہ بالکل ناجائز اور حرام قرار پاتی ہے۔ تو پھر وہ بکریوں والا واقعہ لے آتے ہیں، ابو سعید خدری والی روایت کہ وہ دیکھو ایک جگہ جب کسی صحابی نے دم کیا تھا تو ان کو بکریاں ملی تھی، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاص واقعہ ہے اور اس طرح کے حالات کے اندر ہے، عام صلات پڑھانے کے یا اذان دینے کے حق میں اس کو پیش کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ بالکل اسی طرح جب محمد حنیف صاحب کو اور ان کے لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ سورہ یوسف کے اندر جو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا آیا ہے، یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائی۔ تو جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی ہے تو پھر وہ ملائکہ والے سجدے کو لے کے گیا، وہ جی اوپر وہ ہوا تھا نا جی، ملائکہ نے کیا تھا نا جی، تو بتایا جائے کہ ان کو وہ تو ایک خاص واقعہ ہے اور اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ جس ماحول کے اندر ہوا ہے، 7 جگہ حکم موجود ہے، شاہانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ابلیس کا اندر باہر لایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے جس انداز سے حکم دے، تو یہاں حکم نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ صرف محمد حنیف کا حکم تھا جو طاقت کے نشے میں آ کے انہوں نے نظم کے ڈنڈے سے منوایا ہے۔ تو اب وہ تو اسی شرک کے اوپر مر گئے، اب اپنے پیچھے جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ نئی نئی باتیں سامنے لا رہے ہیں۔ آج قاری خلیل الرحمان صاحب کا ایک بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کون سا جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں یا پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں، تو وہ ایک واقعہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح آپ کے دماغ نے وہ گڑھا ہے، وہ واقعہ اس طرح ہے جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے کہ سارے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے، سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر بتایا کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آتی تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور ان کے بیٹے آگے یعنی ان کے اولاد میں سے جو نبی تو یوسف علیہ السلام، تو سارے انبیاء کی سنت یہ رہی ہے۔ اسی طرح آل عمران، سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت اور اس سے پہلے بھی ایک آیت کے اندر ایک اصولی بات بیان کی گئی ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، حکمت اور دانائی عطا فرمائے، کتابیں نازل کرے اور پھر وہ لوگوں کو کہیں کہ اللہ کی بجائے یعنی میرے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، میری پکاریں لگاؤ، میرے واسطے وسیلے دو، میری بندگی کرو۔ کبھی ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، ربانی بنو اور ساری عبادت جو ہے وہ صرف اکیلے اللہ کی ہے۔ کہیں مالک نے ایک آیت کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر صرف ایک دعوت دی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، خود اپنا نمونہ پیش کیا ہے، اور اس بندگی کے راستے میں جو چیز حائل ہے یہ طاغوت ہے، اس کا کفر کرو۔ تو یہ بنیادی دعوت تھی جو اس دور کے اندر ڈاکٹر نصرت الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، اور یہ دعوت بالکل دلائل سے پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے۔ اب قاری خلیل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ ہم تو نہیں کرتے نا جی کسی کے سامنے سجدہ، تو ان کو کہا جائے کہ جس طرح تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے اور سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا واسطہ جب دیا تب توبہ قبول ہوئی تھی، اور اس پر انہوں نے ایک واقعہ گڑھا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو واسطے وسیلے کا قائل نہیں ہوں، اس طرح میں دعا نہیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، میں تو اس کو شرک کہتا ہوں، لیکن وہ ایک واقعہ ہوا تھا نا جی، اگر اس طرح کہنا شروع کر دے، اس واقعے کو ماننا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ کے اندر شرک ہے، اور دو جرم اس کے اوپر لگیں گے کہ ایک تو یہ کہ تو اس کو شرک یا چیز کو تو صحیح کیوں سمجھتا ہے، دوسرا پھر ایک نبی کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اس ایک نبی نے ایسا کیا تھا۔ اسی طرح عبدالوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید کے اندر لکھا کہ وہ سب سے پہلا شرک آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اندازہ لگائیے۔
اور پھر اس کے آگے تشریح کرتے ہیں کہ وہ شرک فی العبادت نہیں تھا، شرک فی العطاعت تھا، جو ایک جھوٹا واقعہ اس نے بھی گڑا۔ تو اس واقعے کو، جھوٹے واقعے کو مان لینا، تو خود کہنا کہ میں اس طرح نہیں کرتا ہوں، تو یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، اسی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تشریح کرتا ہے، یعنی اس کا دماغ جاتا ہی ادھر اس وجہ سے کہ اس کے دماغ کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اسی طرح کا ایک بحرین میں بھی ان کا ایک مرید تھا محمد حنیف کا تھا، جب اس کو میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو اگر کوئی اس طرح واسطے وسیلے کے شرک والے اس واقعے کو مان لے تو کیا وہ بعد عقیدہ نہیں ٹھہرے گا؟ تو یہاں وہ رک گیا، اس نے کہا ہاں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے۔ تو یہاں قاری خلیل الرحمان صاحب سوچو اس بات کے اوپر، اگر آپ واسطے وسیلے کے قائل نہیں ہیں یا سجدہ تعظیمی کے قائل نہیں ہیں یعنی خود، تو وہ انبیاء کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ وہ واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے گڑھا ہے یا جس طرح آپ اس کی تشریح کرتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، کسی صحابی نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی اس انداز سے تشریح نہیں کی ہے، سارے کے سارے اس واقعے کو اسی طرح مانتے تھے جس طرح قرآن میں وہ بیان ہوا ہے۔ اور قرآن میں بڑا سادہ انداز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو منظر دیکھا، جس انداز سے سورج چاند ستارے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر بتائی ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بچے اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا، تجھے منتخب کرے گا اور تجھے دانائی عطا فرمائے گا، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا، اور اس طرح تیرے اوپر نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کیے۔ پھر اپنا نام لیا کہ جس طرح میرے اوپر اللہ نے رحمتیں کی، یعنی نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، ان کو ایمان دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے، ان کو سجدے نہیں کرواتا، وہ سجدے کا تو خود رد کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، نہ اپنے سامنے کسی کو جھکنے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو یہاں تک اجازت نہیں دیتے تھے کہ میرے احترام میں کوئی کھڑا بھی ہوا کرے، اس طرح اس راستے کو بند کر دیتے ہیں جو آگے جا کے عقیدت کے بعد شرک کا دروازہ کھولے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، مجھے جب بھی یاد کرو عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ یہ سارا معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ باقی زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، اگر یہ عقیدے کی بربادی آپ کے اندر رہ گئی تو صلات کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، کتنی لوگوں کی اور باتیں بھی سنی ہیں، کتنی پریشانیاں بھی کاٹی ہیں، پھر بھی ایک عقیدے کی خرابی لے کر جاؤ گے، اور ایک عالم دین کا فتویٰ ہے، تم میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جس انداز سے بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ اور محمد حنیف صاحب کا عقیدہ، اور یہ منور سلطان کا، یا قاری خلیل الرحمان کا، عبداللہ عمر درانی کا عقیدہ، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔